سوکریٹیز ہے, پلیٹو ہے اور ایرسٹوٹل ہے. یہ گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے. اس کے بعد رومن سویلائزیشن ڈیولپ ہوتی ہے. گریکس, ایجپشنس ختم ہوئے, گریکس ختم ہوئے, رومنس ختم ہوئے. پھر یہ زمانہ آتا ہے جو کہ حضرت عیسیٰ کا ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نیو ٹیسٹمنٹ, تورات از دا اولڈ ٹیسٹمنٹ, بائبل از دا نیو ٹیسٹمنٹ. نیو ٹیسٹمنٹ آتا ہے اور پھر حضرت عیسیٰ کے تقریباً 500 سال کے بعد ایک نئی سویلائزیشن عرب کے اندر آتی ہے جس کو کہ ہم اسلام کہتے ہیں, اور مسلمان اپنی یہاں پہ تاریخ میں انٹری کرتے ہیں. اب آپ اگر ایک چیز دیکھیے کہ ایوری ایج, ہر وقت میں ہر سویلائزیشن نے کوئی نہ کوئی اپنی کنٹریبیوشن کی ہے زمانے میں, اور وہ اسی کنٹریبیوشن کی وجہ سے, وہ اچھی کنٹریبیوشن ہے یا بری کنٹریبیوشن ہے یہ بھی آرگومنٹ نہیں ہے, اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے اس کو ہم آج یاد کرتے ہیں. ایجپشنس کی کنٹریبیوشن, سوکریٹیز کی کنٹریبیوشن, پلیٹو کی کنٹریبیوشن, یہ تمام وہ معاملات ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر کے گئے لوگ, اور پھر ان کنٹریبیوشنس کی وجہ سے اگر کوئی شخص کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہوگا تو آج ہم تاریخ میں اس کا ذکر بھی نہیں کریں گے. We do not know. We know things because of the contributions into the time, not by just because they were there. اب ایک بہت سمجھنے والی یہاں پہ بات ہے, اور اس بات کو آپ آج کے زمانے میں اپلائی کر کے تھوڑی سی تسلی حاصل کر سکتے ہیں کہ تمام تاریخ کے اندر خدا نے کبھی ایسی قوم کو تباہ نہیں کیا جب وہ حالت غربت اور فقیری میں ہو. جب وہ غریب لوگ ہوتے ہیں اور بھوکے ننگے ہوتے ہیں تو خدا ان کو خیال کی توفیق دیتا ہے, ان میں پیغمبر بھیجتا ہے, ان کو نئی نئی چیزیں سکھاتا ہے. ہر سویلائزیشن جو ہے اس کا جو ختم ہونا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب وہ اپنی معاش پہ پورے طریقے سے پرائیڈ لینے لگ جاتی ہے, اپنی پیک پر ہوتی ہے, پھر وہ سویلائزیشن جو ہے اس کا اینڈ شروع ہوتا ہے. دس از اے ویری جسے کہنا چاہیے کہ ایک اسٹرینج سا فیکٹ ہے جو کہ تاریخ میں ہمیشہ ریپیٹ ہوتا چلا آیا ہے کہ غریب قوموں کو, غریب سویلائزیشنز کو خدا نے کبھی نہیں مارا, اور جب کوئی بھی سویلائزیشن اپنے عروج کی طرف پہنچتی ہے پھر اس کا معاملہ ختم ہوتا ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ, کوئی سویلائزیشن تاریخ میں خواتین و حضرات ایسی نہیں گزری جس میں تصور خدا نہیں تھا. یہ بھی بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں خدا پہ یقین نہیں رکھتا, کیونکہ تاریخ میں کبھی بھی ایسا ہوا نہیں کہ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہو کہ تصور خدا کسی نہ کسی حالت, کسی نہ کسی فارم میں موجود نہ ہو. اوکے, اب اسلامک سویلائزیشن جو حضرت عیسیٰ کے 500 سال بعد آتی ہے نا, یہ ایک انتہائی ایسے کلچر میں آتی ہے جہاں پہ کہ پہلے سے بت پرستی ہے, حبل وہاں پہ موجود ہے, اور ایک کلچر بہت طاقتور طریقے سے اس جگہ پہ قائم ہے. اب کوئی بھی مذہب جب کسی جگہ آتا ہے, یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی بھی مذہب جب کسی جگہ پر آتا ہے تو وہ آلریڈی ایگزسٹنگ کلچر کے اندر اپنے پاؤں جماتا ہے. کلچر تو وہاں ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے پہلے سے, اگر وہ کلچر کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. سو وہ کیا کرتا ہے, وہ صرف ایک بات پہ اپنے پاؤں جماتا ہے, 2 باتوں پہ اپنے پاؤں جماتا ہے. کوئی بھی مذہب جب کسی کلچر میں آتا ہے, ایک وہ ایک نیا خیال لے کر آتا ہے, پکی بات. سیکنڈ, وہ اپنا رویہ ایسا رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ پرویل کرتا ہے. وہ سٹبنلی کھڑا نہیں ہوتا, اگینسٹ نہیں کھڑا ہوتا کسی چیز کے. نئی تھاٹ آتی ہے لیکن انتہائی ہمبل طریقے سے نیچے سے شروع ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک جھرنا جب پہاڑ سے نکلتا ہے تو چھوٹا سا پانی ہوتا ہے نا, کتنا چھچھورا شور ڈالتا, کودتا نیچے کی طرف گر رہا ہوتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے. لیکن جو ہی یہ پانی اکٹھا شروع ہونا ہوتا ہے, بڑا ہونا شروع ہوتا ہے, تو اس میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی یہی جھرنا جب سمندر تک پہنچتا ہے تو یہ سویلائزیشن بن جاتا ہے, اور اس میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. سو دا اسمالر یو آر دا مور جمپس یو ول ٹیک, دا بگر یو آر دا مور ہمبل اینڈ اسٹیبل
you will be. یہ سارا معاملہ بتانے کے لیے سلسلہ صرف یہ تھا کہ اب جب اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو اپنے سے 1400 سال بعد کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر ہمارا بڑا ادراک ہے, بڑا عبور ہے کہ کس زمانے میں کیا ہوا, کس زمانے میں کیا ہوا. اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کئی کانسیپٹ جو ہیں دنیا میں فہم کے چل رہے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ پیرلل تھیوریز ہیں, کچھ ریلیجس تھیوریز ہیں, کچھ نان ریلیجس تھیوریز ہیں, سیکولر تھیوری چل رہی ہے, خدا اگر ہے تو اس کی حیت ہونی چاہیے, بہت سے نئے نئے خیال چل رہے ہیں. بلکہ ایک بہت اچھی ہماری آتھر ہیں جنہوں نے ہسٹری آف گاڈ لکھی ہے, کیرن آرمسٹرانگ, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ اگر خدا آج اس زمانے میں آ جائے تو اس کو انسانوں کی تمام بری عادتوں کو بھی ایکچولی قبول کرنا پڑے گا. اگر اس کو اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے انسانوں کے اندر تو وہ تمام ان کے گناہوں کے اور ان کی بد کرداری کو بھی ایکسیپٹ کرے گا. تو یہ جو سارے خیالات ہیں یہ اس زمانے میں ہر طرح سے ہر دور سے چل رہے ہیں. آئی ڈونٹ کرٹیسائز اینی تھاٹ, جس کی بھی جو ہے اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل, بہت ایک زمانہ ایسا تھا جب کہ سیکولر وزڈم کے اوپر بہت زیادہ خیال تھا کہ آپ لوگوں کو اس میں شامل نہ کریں, خدا کو ہر چیز میں شامل نہ کریں, خدا کو ہر چیز سے جدا کر کے سوچیں. جبکہ کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جس میں خدا نہیں موجود ہے, خیال میں نہیں موجود ہے. تو ایک بہت اچھا اور بڑا نام جو ہے سیکولر وزڈم کا, جس میں ایک بڑی اچھی تھاٹ ہے, اس میں فرانسس بیکن ایک صاحب ہیں جو کہ برطانیہ کے رہنے والے انسان تھے. 1561 سے لے کے 1561 سے لے کے 1626 تک انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا نیو انسٹرومنٹ. اس نیو انسٹرومنٹ کو جب انہوں نے کتاب کو لکھا تو اس کتاب کے بعد ایک بہت, جیسے کہنا چاہیے, شور مچ گیا کہ یہ خیال جو ہے خدا کے نہ ہونے کا یہ بھی بہت اچھا ہے اور اس کو بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے پھر مڑ کے دیکھیں تو فرانسس بیکن جو تھا یہ ایک پریسٹ تھا,